السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ کا خادم شکیل انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور محرم الحرام اسلامک مہینہ جو یہ شروع ہوا، اس کا یہ سب سے پہلا مہینہ ہے محرم اسلامک مہینے کا، اور اس مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ دیکھیے کیا اللہ کا نظام ہے کہ قربانی پہ ختم، قربانی سے شروع، آخری مہینہ ذی الحجہ کا وہاں بھی قربانی ہی ہے، اور پہلا مہینہ محرم کا یہاں بھی قربانی ہے، اور یہاں پورے خاندان کی قربانی ہے، جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پورے خاندان کے ساتھ شہید ہوئے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا وہی جو شاعر نے کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں بڑی محبت ہے، عقیدت ہے۔ حضور کے ایسے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے پیارے نواسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، اور نواسا پیٹ پہ چل گیا تو نہ غصہ، نہ ناراض، نہ کچھ اور اس کا رد عمل، بلکہ یہ رد عمل کہ نواسا پیارا پیٹ پہ سوار ہے تو اپنی نماز کو، اپنے سجدے کو انہوں نے لمبی کر دی، سجدہ لمبا کر دیا انہوں نے، تاکہ نواسا پوری طریقے سے کھیل کر پیٹ پر سے اتر جائے۔ ان کی تو بات ہی نرالی تھی، نواسا تو دور کی بات، بلی ان کی چادر پہ بیٹھ گئی اور سو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اٹھنا ہوا تو دیکھ رہے ہیں چادر پہ تو وہ سوئی ہوئی، اتنا حصہ کینچی سے کاٹ دیا جتنے حصے میں بلی سو رہی تھی، اس کی نیند کو خلل نہیں ہونے دیا۔ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وہ نواسے، بتائیے جن کی گود میں وہ پلے بڑے ہوئے، ظاہر ہے کہ ان کے پاس بھی ایثار اور قربانی کا کیسا جذبہ رہا ہوگا کہ اسلام کی خاطر وہ اٹھے چلے، انہیں جھوٹ وعدہ کر کے بلایا گیا، اور وعدہ کر کے بلا کے گھیر لیا گیا، اور گھیرنے کے بعد اب زبردستی ان کو جنگ پہ اکسایا گیا۔ اب وہ کہہ رہے کہ ہم تو جنگ کے ارادے سے آئے نہیں، ہم تو آئے ہیں تمہارے جو ہزاروں ہزار خط آئے کہ آئیے ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں آپ کے ہاتھ، لیکن بلا کر کے یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا کیجئے کہ ٹھیک ہے آپ بیعت مت کیجئے، ہم لوگوں کو چھوڑ دیجئے، ہم لوگ چلے جاتے ہیں واپس، بیعت بھی نہیں کریں گے، لیکن بیعت نہ کروائیں گے اور نہ ہم لڑیں گے، ہم چلے جاتے ہیں۔ لیکن نہیں، تو مقصد دوسرا تھا، خط دے کر بلایا تو ضرور تھا کہ آپ کے ہاتھ بیعت کریں گے، لیکن ان کے ساتھ جنگ کر کے ان تمام کو ختم کرنا تھا، یعنی اسلام کو ختم کرنا تھا۔ لیکن اسلام کہاں ختم ہوا، اسلام تو اور زندہ ہو گیا۔ جبھی تو شاعر نے کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خیمے میں رات کے وقت بتی گل کر دی، اور بتی گل کر کے کہا کہ جو واپس جانا چاہتا ہے، چونکہ اب صبح جنگ ہوگی بھائی اور اس میں شہید ہوں گے، تو جو واپس جانا چاہتا ہے، لڑنا نہیں چاہتا ہے، تو وہ واپس جا سکتا ہے، اس لیے میں نے اندھیرا کر دیا تاکہ شرم نہ آئے واپس جانے میں۔ دیکھیے واپس جانے کو بھی کہہ رہے ہیں تو اس میں بھی کیا خیال رکھا ہے، شرم کا خیال رکھا ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں جو جانا چاہیں۔ پھر بتی جب انہوں نے جلائی تو دیکھا جتنے لوگ بیٹھے تھے تمام کے تمام بیٹھے تھے۔ یہ تھا ایثار، یہ تھا جذبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اور اسلام سے محبت کا۔ یہ جذبہ کہاں ملتا ہے کہ پورے خاندان کے ساتھ شہید ہو اور اسلام کو زندہ کرے پھر سے دوبارہ؟ وہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد میں ہم لوگ محرم الحرام میں کیا کیا کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے عالم سے، مفتی سے ملنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ ہمیں ان کی محبت میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ پوچھنا چاہیے، ویسے کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ کچھ اور کر دیتے ہیں۔ بہرحال میرے ایک چچا مہتاب قوال صاحب، وہ مجھے اکثر محرم الحرام کے وقت یہ 3 اشعار
गुनगुनाया करते थे, सुनाया करते थे, और इसमें वो पैगाम है कि हमें क्या करना चाहिए मुहर्रम में। आइए आपको सुनाता हूं। उनके लिए जन्नत, तमाम शोहदाए करबला के लिए, शोहदाए इस्लाम के लिए अल्लाह तमाम को जन्नत नसीब करे, तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात को। साथ जिनसे ये 3 अशार मिले, मेहताब कव्वाल साहब मरहूम, अल्लाह उन्हें भी जन्नत नसीब करे। उन्होंने कहा था कि इस्लाम की हयात में पिन्हा हुसैन है, इस्लाम की हयात में पिन्हा हुसैन है, और इस्लाम की बकाई सरापा हुसैन है, इस्लाम की बकाई सरापा हुसैन है। अब क्या करना चाहिए, देखिए क्या कह रहा है शायर। कह रहा है कि इश्क़ हुसैन है तो तिलावत हो आज शब, इश्क़ हुसैन है तो तिलावत हो आज शब। क्यों? क्योंकि मैदान करबला में ये करता हुसैन है, क्योंकि मैदान करबला में ये करता हुसैन है। तो पैगाम यही से मिल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए मुहर्रम में, किस तरह इबादत में मशगूल होना चाहिए, किस तरह रोजा रखना चाहिए। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 2 रोजा रखा करो। यहूदी 1 रखा करते थे यौम आशूरा में, हुजूर पाक ने कहा 2 रखो, 9 और 10, और अगर 9 किसी हाल से न रख सके तो 10 और 11, बहरहाल तुम्हें 2 रोजा रखना है। तो इस शेर में देखिए कि इश्क़ हुसैन है तो तिलावत व शब, क्योंकि मैदान करबला में ये करता हुसैन है। और ये शेर और आपकी नजर है कि क्या करना चाहिए, हम क्या करते हैं। कहते हैं कि इब्ने अली हुसैन का मातम न कीजिए, इब्ने अली हुसैन का मातम न कीजिए, क्योंकि जिंदा था और आज भी जिंदा हुसैन है, जिंदा था और आज भी जिंदा हुसैन है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसका पैगाम मिल गया। अल्लाह हमें भी तौफीक दे, हम ज्यादा गुनहगार हैं। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ आपको तौफीक दे, हम कहते हैं सबसे पहले हमें तौफीक दे सही तरीके से मुहर्रम का एहतराम करने की, और हम तमाम सुनने वालों को भी तौफीक दे अच्छी तरह मुहर्रम का एहतराम करने की। आप सबको मेरा सलाम। कोई बात बुरी लगी हो तो माफी का तलबगार हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।